والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز صحافی حضرات اور بہنوں، جنوبی پنجاب جس کے ساتھ موجودہ اور گزشتہ تمام حکومتوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے، لیکن ہنوز کسی حکومت نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور پانچوں حکومتوں نے مل کر بھی پانچواں صوبہ نہیں بنایا۔ اس کی وجہ سے یہاں ایک احساس محرومی ہے۔ جنوبی پنجاب جو 10 اضلاع پر مشتمل ہے، سرویز کے مطابق اس وقت یہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے ہیں، اور خواندگی کے لحاظ سے بھی یہاں شرح خواندگی سب سے کم ہے۔ یعنی اگر میں فگر میں سمجھانا چاہوں تو اگر پنجاب میں 64% شرح خواندگی ہے تو جنوبی پنجاب میں یہ 42% سے کم ہے۔ آخر کیوں؟ سچی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاگیردارانہ سیاست ہوگی وہاں انسان ترقی نہیں کرتا، وہاں سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی، وہاں انسان کو عزت نہیں ملتی۔ جنوبی پنجاب خاص کر ملتان میں یہاں وزراء آئے ہیں، خود وزیر اعظم اس شہر سے بنا ہے، لیکن آج تک اس پوری ریجن میں کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑی یونیورسٹی، کوئی نیا ہاسپٹل، کوئی میڈیکل کالج۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں تو ترقی کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ کرونا وائرس کے دوران بھی یہ علاقہ بہت متاثر ہوا۔ ایک طرف کرونا وائرس کی وبا اور دوسرے طرف فصلوں پر وبا ٹڈی دل کی صورت میں۔ لیکن کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ کرونا وائرس کے لیے باہر سے جو فنڈ حکومت نے لیا تھا اس میں کتنا پیسہ جنوبی پنجاب کو ملا ہے؟ اور خود صوبائی بجٹ میں اور مرکزی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے 6 کروڑ عوام کے لیے جو رکھا گیا، کیا وہ پیسہ ان کو دیا گیا؟ آج میں خود دیکھ رہا ہوں جنوبی پنجاب میں زراعت تباہ ہو گئی، جو یہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمدنی کا۔ یہاں کاٹن تقریباً ختم ہو گیا، کپاس متاثر ہو گیا، گنا اور مکئی کے پیداوار میں بے انتہا کمی آئی ہے، اور یہاں کا کاشتکار اور زمین پر کام کرنے والا زراعت سے وابستہ کارکن وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورا ملک اس وقت ایک دلدل میں ہے، لیکن جنوبی پنجاب کے تو ہر گھر میں بالکل غربت ناچ رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں بے روزگاری عام ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے چہروں پر پریشانی اور مایوسیاں ہیں۔ کل میں نے اور آج میں نے اس پوری ریجن میں سفر کیا، بازاروں کو بھی دیکھا، لوگوں کے چہروں سے اس حکومت نے مسکراہٹیں چرا لی ہے۔ حال یہ ہے آج بھی وفاقی کابینہ میں بھی اور صوبائی کابینہ میں بھی اس علاقے کے بہت سارے وزراء موجود ہیں، لیکن وزراء کی فوج کے باوجود بھی اس ریجن کے لوگوں کی زندگی میں کوئی انقلاب، کوئی مثبت تبدیلی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر اس وقت ایک ایسا طبقہ مسلط ہے جو صلاحیت سے اور ویژن دونوں سے محروم ہے، اور یہ ہماری ناکامی ہے کہ FATF کے تمام قوانین پر حکومت نے آنکھیں بند کر کے لبیک کہا، ٹپا لگایا، اور قوم کے ہاتھوں میں
FATF کی ہتھکڑیاں بھی ڈالی، اس کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ اور وزیر خارجہ بہت خوش ہے کہ FATF والوں نے ہمارے اقدامات کی تعریف کی ہے، تو تعریف کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے، لیکن مزید جون تک پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ تو کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ سب سے زیادہ مخالفت فرانس نے کی ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو اس میں بھی پاکستان تنہا ہے۔ FATF کے میٹنگ میں بھی پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا، اور حکومت میڈیا میں موجود، اعلانات کے حد تک موجود، وعدوں کے حد تک موجود، لیکن گراؤنڈ پر حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آبادی میں ہم سے بہت کم، جغرافیہ میں بھی ہم سے بہت کم، ترکی الیکٹرک کار بنا رہا ہے، سعودی عرب سپر کمپیوٹر بنا رہا ہے، بنگلہ دیش سمارٹ فون بنا رہا ہے، سری لنکا بہت بڑا انڈسٹریل زون بنا رہا ہے، اور ہماری حکومت اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ان کا اسپیشلائزیشن بس اسی چیز میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی وجہ سے 1000 دن گزر گئے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ان کی کارکردگی اور ماضی کو دیکھ کر 1000 دنوں کے بجائے اگر 1000 سال بھی ان کو مل جائے تو یہ حکومت کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہمارے معلومات کے مطابق آج پھر حکومت نے سمری تیار کی ہے، دفتر تک پہنچی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 20 لیٹر کا اعلان ہوگا اور پھر وزیر اعظم کہے گا کہ نہیں، میں 20 کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، 10% 10 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، اور PTI کی حکومت ڈھنڈورا رہ کر جشن منائے گی کہ 20 کے بجائے صرف 10 روپیہ فی لیٹر اضافہ ہوا۔ آج بھی نیفرا نے 90 پیسے فی یونٹ اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ اور سب سے زیادہ بوجھ غریب انسان پر پڑتا ہے۔ جو VIP لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، ویسے خوشحال ہوں گے، لیکن جو عام پاکستانی ہیں 99%، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ آج کی بات ہے کہ قصور میں ایک بیٹے نے اپنے باپ سے 200 روپے مانگے اور وہ نہیں دے رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے اپنے بدبخت انسان نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اب یہ ایک ڈپریشن کی علامت ہے، اور پوری قوم کو اس مہنگائی نے بالکل پاگل بنایا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوٹ مار ہوگا، اس کے نتیجے میں فٹ پاتھوں پہ سونے والوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں لیکن بیزاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محترم صحافی حضرات، سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کرونا وائرس نے زیادہ نقصان پہنچایا یا اس حکومت کے غلط پالیسیوں نے زیادہ نقصان پہنچایا؟ اور آج وہ سونامی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کی علامت ہے، وہ سونامی بدنامی سے اور پھر اب گمنامی کی طرف جا رہی ہے۔ لوگ سونامی سے اب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جن لوگوں نے 73 سال حکومت کی ہے، اس میں مسلم لیگ بھی ہے، اس میں پیپل پارٹی بھی ہے،
اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہے۔ یہ ظالم جاگیرداروں کا، کرپٹ سرمایہ داروں کا ایک کلب ہے۔ ان پارٹیوں پر ہمیشہ یہ مافیاز انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ ڈرگ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، ٹمبر مافیا ہے، اور جب یہ پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں تو یہی مافیاز پھر اپنے مراعات میں، اپنے شوگر ملز میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی پراپرٹی میں اضافے کرتے ہیں۔ میں اس لیے عام پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ مغلوں کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی آپ کے ملک کی سیاست پر وہی مغل شہزادے مسلط ہے، اور ان مغل شہزادوں کی سیاست میں کبھی بھی عام آدمی کو ترقی کا راستہ نہیں ملتا۔ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ رشوت دینے پر مجبور ہے اور سفارش ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔ یہاں میرٹ کی مسلسل وائلیشن ہے۔ آپ دفاتر میں جا کر بڑے منصبوں کو دیکھیں، اس میں یہی کرپٹ اشرافیہ کے شہزادے آپ کو نظر آئیں گے، ایوانوں میں یہی شہزادے نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی بازار میں جا کر بڑے پلازے کو دیکھیں، وہ ضرور کسی سیاستدان کا ہوگا اور کسی شہزادے کا۔ آپ ملک سے باہر جا کر لندن میں جائیں، فرانس میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، جہاں جہاں پاکستانیوں کے کوئی بڑے پلازے اور ہوٹل آپ کو نظر آئیں گے، وہ انہی سیاسی شہزادوں کے ہوں گے۔ تو ان کی سیاست کا سارا محور اپنی ذاتی مفادات اور خاندانی مفادات ہے۔ میں اس لیے عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، نہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے، نہ اس ملک میں حقیقی سیاست ہے، نہ اس ملک میں عام آدمی کی ووٹ کی کوئی اہمیت ہے، اور 73 سالوں سے ایک ہی طبقہ تمہارے اوپر مسلط ہے۔ ان کا کردار ایک ہے، ان کے مفادات ایک ہے، اور یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ماموں ادھر بیٹھا ہے، بانجی کو ادھر بٹھایا ہے، چچا ادھر موجود ہے اور بھتیجے کو ادھر بھیجا ہے، بڑا بھائی ایک پارٹی میں اور چھوٹی کو کسی اور پارٹی میں بھیجا ہے۔ ماشاء اللہ کا زمانہ ہو تو بھی یہی شہزادے ہوتے ہیں، نام نہاد جمہوریت ہو تو بھی یہی شہزادے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم عوام کو ان کرپٹ سیاستدانوں کی گرفت سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے ہیں۔ احتساب کا نعرہ صرف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ عوام کے غیظ اور غضب سے بچ جائے۔ کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے مفادات پر ضرب نہیں لگاتے ہیں، یہ ہمیشہ باریوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کتنے بڑے وعدے کیے تھے، کتنے اعلانات کیے تھے، لیکن آج وہی لوگ پی ٹی آئی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے جن سے نجات کے لیے لوگوں نے پی ٹی آئی کا راستہ لیا تھا، اور پرانی حکومتوں میں بھی وہی لوگ ہیں۔ اس لیے اس ملک کو ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی تبدیلی صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ آپ اب دیکھیے کہ اس ملک میں ایک مزدور کی وکالت ایوانوں میں ظالم سرمایہ دار کرتا ہے، اس ملک میں کاشتکار اور محنت کرنے والے زمیندار کی وکالت ظالم جاگیردار کرتا ہے۔ ظالم کیسے مظلوم کی وکالت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ووٹ کی صورت میں عوام کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے۔ کاش ہماری قوم جان جائے اور ایک بار یہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے تاکہ اس نظام سے اس کو نجات مل سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے طویل جدوجہد اس لیے کی کہ ان ظالم اور ظالموں کے نظام سے عوام کو چھٹکارا ملے، لیکن یہ رنگ بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، اور دوبارہ عوام کے کندھوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کڑی ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہتی ہے۔ ہم عدل اور انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور عدل اور انصاف کی حکمرانی صرف اور صرف اللہ کی دین میں ہے۔ اللہ کا دین آئے گا، ہر انسان کو حق ملے گا۔ اللہ کا دین آئے گا
محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئے گا. اللہ کا دن آئے گا، ہر غریب کے بچے کو تعلیم اور ہر غریب کو علاج ملے گا. اللہ کا دین نافذ ہوگا، عدالتوں میں انصاف ملے گا. اللہ کا نظام آئے گا، غریب آدمی کو بھی اعلیٰ جگہوں پر بیٹھنے کا اور ایوانوں کے اندر جا کر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا موقع ملے گا. ہم انشاءاللہ آئیں گے، جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں حل کریں گے، اور صوبہ پنجاب، جنوبی پنجاب جس پر ان لوگوں نے ہمیشہ سیاست کی ہے، عوام سے ووٹ لیا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر ووٹ لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی آئے گی، ہم اس علاقے کو ایک علیحدہ انتظامی صوبہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کے خلاف ہیں، لیکن لوگوں کی ضروریات کی بنیاد پر انتظامی تقسیم کے حق میں ہے. اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو، رنگ کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو، قومیت کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو. پاکستان ایک یونٹ اور ایک وحدت ہے، لیکن انتظامی صوبے بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس لیے انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے حوالے سے عوام کا جو خواب ہے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر جماعت اسلامی ہی کرے گی. کل باولپور میں ہمارا جلسہ تھا، اور انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل کے لیے اور اس ملک میں ظلم اور جبر کی سراج کے خاتمے کے لیے، مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے 21 مارچ کو جماعت اسلامی ملتان میں ایک زبردست عوامی جلسہ عام کرے گی. اور یہ صوبہ پنجاب کے اور خاص کر جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے ایک امیدوں کا، ان کی تمناؤں کا ایک بہت بڑا گیدرنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے ہر جلسے اور ہر پروگرام میں عوام کا ایک رجوع ہے، ملتان کا جلسہ بھی ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کچھ فرما دیں، منڈی لگی ہے، آپ تو اپنے اسلام آباد کا سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ یقین کریں انشاءاللہ، سینٹ کے الیکشن میں بھی جن لوگوں کو پارٹیوں نے ٹکٹ دی ہیں اس میں کوئی صحافی نہیں ہے، کوئی باصلاحیت پاکستانی نہیں ہے. ایک ہی صفت ہو اور وہ یہ کہ کس کے ساتھ دولت زیادہ ہے. زر کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر لوگوں نے ٹکٹ تقسیم کی ہے. اور خود پی ٹی آئی کے اپنے بندے نے کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ 35 کروڑ میں پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے اپنے بہت ہی اہم اور معتبر شخصیت کا اعلان ہے، اور جس نے اعلان کیا ہے کہ میں جا کر عدالت میں بھی ثابت کروں گا. تو لہذا اس کھیل سے عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے. جماعت اسلامی نے بھی میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، دولت اور زر کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر، تقوی اور صلاحیت کی بنیاد پر اپنی امیدواروں کو کھڑا کیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے ووٹ موجود ہے، اور اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ بعض امیر ممبران ہمارے ان امیدواران کو ووٹ دیں گے، اس لیے کہ ماضی میں بھی الحمدللہ جب بھی ہم نے امیدوار کھڑا کیا ہے تو لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے. اسلام آباد کے الیکشن کے حوالے سے ابھی بہت سارا وقت باقی ہے، اور ایک تماشا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک طرف تو پی ڈی ایم جو ہے حکومت کے خلاف مزاحمت کرتی نظر آ رہی ہے، لیکن پنجاب میں جو ہے انہوں نے جو ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی نے جو ہے کر لی، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، جہاں مفادات ہو وہاں پر ایک ہو جاتے ہیں. ہمارا تو موقف یہی ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ سادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہ ان کے کلچر میں فرق ہے، نہ ان کی سیاست میں فرق ہے، نہ ان کی تقریروں میں فرق ہے، نہ ان کے ماضی میں فرق ہے. ایک کلب کے لوگ ہیں،
کچھ پی ڈی ایم کے نام پہ ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے نام پہ ہیں. اس نظام پر بھی سب کا اتفاق ہے, اسٹیٹس کو قائم رکھنے پر سب کا اتفاق ہے. امریکہ اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی غلامی پر سب کا اتفاق ہے. ایف اے ٹی ایف کے قوانین پر سب کا اتفاق ہے. سودی نظام پر سب کا اتفاق ہے. لہذا کون سی ایسی چیز ہے جس پر ان کے درمیان اختلاف ہے؟ ہم کہیں نہ کہیں مفادات کا ٹکراؤ ہو, وہاں پر اختلاف کرتے ہیں. صاحب آپ نے عدم اعتماد کیا ہے حکومت پہ اور ہمیشہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی آپ کی جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. اس طرح کی صورتحال میں عوام جو ہے وہ مزید لسٹ آئیں گے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, عوام کو ووٹ دینا چاہیے جماعت اسلامی کو. میں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ کہ جمہوری پروسیس ہو, آئین میں تبدیلی کی جتنے راستے ہیں اس کے مطابق تبدیلی ہو, اور مارشل لا نہیں ہونا چاہیے, امریت نہیں ہونا چاہیے. باقی آئین کے اندر حکومتوں کی تبدیلی کے جو راستے موجود ہیں اس کو اختیار کرنا پارٹی کا حق ہے, ہر پارٹی کا حق ہے. جس کا میں جلسہ جو الیکشن ہوا اس حوالے سے تھوڑا بتا رہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی بیان آ گیا, سارا کچھ ہوا. ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت زیادہ شرمناک ہے, اور وزیر آباد میں بھی لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں, پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے قوانین پر عمل نہیں کروایا, اور پیسے کی بنیاد پر لوگ الیکشن کو سلیکشن بناتے ہیں. لیکن ڈسکا میں جو کچھ حکومت نے کیا وہ تو بہت زیادہ شرمناک ہے. اس لیے تو الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہے. ہم اس سے زیادہ الیکشن کمیشن کو با اختیار دیکھنا چاہتے ہیں, باوسائل دیکھنا چاہتے ہیں, اور حکومت کے اثر رسوخ سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. ایف اے ٹی ایف سے نہیں نکل پا رہے, کیا کہیں گے اس پہ حکومت کی مطلب اقدامات ایک طرف دعویٰ کریے ریاستی ادارے جو ہے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ کہاں جو ہے ایف اے ٹی ایف کے دلدل میں پھنسنا حکومت کی ناکامی ہے, حکومت کی نااہلی ہے, اور حکومت کی غلط خارجہ پالیسی ہے. اور حکومت کا صرف ایک ہی ویژن ہے کہ جھوٹ بولے اور اتنا بولے کہ سچ کو کوئی جگہ نہ ملے. لیکن حقیقت میں ہر دن جو آتا ہے عوام کے لیے نئے مسائل, نئے مشکلات اور نئی مصیبتوں کے ساتھ دن نمودار ہوتا ہے. آپ نے انتظامی یونٹ کی بات کی ہے, یہاں سے پورے ریجن میں آپ نے دورہ کیا ہے. یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں لاہور سے نجات دیا جائے. جبھی کیونکہ وہاں بھی جگیردار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جگیردارہ نظام کے خلاف ہیں, لیکن جب انتظامی یونٹ بنے گا تو ظاہر ہے تسلط تو پھر برکت کا ہوگا. یہاں انتظامی یونٹ کبھی واقعات نہیں ہوا کرتے, تو آپ اس طرح تو لوگوں کو حق دلانے کی بجائے مزید جو ہے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. یعنی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے؟ انتظامی یونٹ نہ بنے کہ الگ واقعات کو بنا. تو جنوبی پنجاب کا مطلب یہی ہے نا جی. میں جس انتظامی یونٹ کی بات کرتا ہوں یہی ہے کہ جنوبی پنجاب کو اپنا صوبہ, علیحدہ صوبہ بننا چاہیے. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. کیا ہوا؟ یہاں مکان میں مندر کی تعمیر کر رہے ہیں قلعے پر, تو اس میں ہم بھی مخالفت کر رہے ہیں. عوام جو ہے اور علماء جو ہیں وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے دیکھیے, شرعی لحاظ سے مسلمانوں کا پیسہ مندر پر نہیں لگ سکتا, اور ہندو پیسہ جمع کر کے اپنے لیے کوئی خود جگہ بنائیں تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن جو آپ کا پیسہ ہے, مسلمانوں کا پیسہ ہے, اس سے مندر بنانا جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اگر کوئی وزیر اپنے جیب سے دیتا ہے تو دے دے, لیکن مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.